ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ رب ذوالجلال کے ایک نیک بندے گزرے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے جن کا ذکر فرمایا ہے اور پوری ایک صورت ان کے نام سے 21ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ علماء کا ان کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ بہت بڑے فقیہ اور حکیم تھے۔ اللہ رب ذوالجلال نے انہیں حکمت کی تعلیم عطا فرمائی تھی اور ان کی حکمت بھری اور دانائی کی باتیں بڑی مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ گردش زمانہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو ایک کسان کا غلام بنا دیا، جو سخت جاہل اور نہایت غافل انسان تھا اور ہر وقت گناہوں کے اندر مبتلا رہا کرتا تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھ کر کے دل میں خیال کیا کہ اسے نصیحت کرنی چاہیے، مگر پھر آپ نے سوچا کہ یوں زبانی نصیحت سے اس کے مردہ دل پر کچھ اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس وجہ سے آپ کو ایک مناسب موقع کی اور ایک وقت کا انتظار رہا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو ایک روز اس مالک نے حکم دیا کہ جو ہماری زمین ہے اس زمین میں جاؤ اور جا کر کے گیہوں بو دو۔ حضرت لقمان علیہ السلام فوراً گئے اور آپ نے گیہوں کے بجائے جو کا بیج لیا اور زمین کے اندر جو کا بیج بکھیر دیا۔ کچھ دن کے بعد جو اگ گئے اور فصل لہلہانے لگی۔ آقا کے دل میں ایک روز خیال آیا کہ جا کر کھیت کا معائنہ کرنا چاہیے اور فصل کی نگرانی کرنی چاہیے۔ چنانچہ جب آقا فصل کو دیکھنے کے لیے کھیت کی طرف آیا اور آپ نے دیکھا کہ کھیت کے اندر جو فصل ہے وہ جو کی لہلہا رہی ہے، نہایت غصہ ہوا، چونکہ حکم کسی اور چیز کا دیا تھا اور فصل کسی اور کی تھی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو اس نے فوراً طلب کیا اور معلوم کیا کہ میں نے تمہیں گیہوں کاشت کرنے کے لیے بولا تھا، کھیت کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کی فصل ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں آقا سے کہا کہ آقا، اس وقت اگرچہ کھیت میں جو کی فصل لہلہا رہی ہے، لیکن جس وقت ہم اس فصل کو یہاں سے کاٹیں گے اور سمیٹ کر کے گھر لے جائیں گے، ہم جو کے بجائے گیہوں ہی لے جائیں گے اور ہمیں گیہوں ہی ملے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا یہ جواب سن کر وہ مالک نہایت غضبناک ہو گیا اور تہدید آمیز لہجے میں اور سخت ڈانٹ کے لہجے میں بولا، تم یہ کیا پاگل پنے کی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے زمین میں جو کا بیج ڈالا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہو کہ جو کی فصل لہلہا رہی ہے، اس کے باوجود یہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو کہ جب یہاں سے ہم فصل کاٹیں گے، سمیٹ کر کے گھر لے جائیں گے تو ہمیں جو نہیں بلکہ گیہوں ہاتھ آئیں گے۔ یہ کیسی الٹی سیدھی باتیں تم کر رہے ہو؟ ناظرین، حضرت لقمان علیہ السلام چونکہ بڑے دانا اور حکیم انسان تھے، تو حضرت لقمان علیہ السلام کو وہ موقع اب ہاتھ آ گیا جس کی آپ کو انتظار تھا، جس کے آپ منتظر تھے اور جس کا آپ کو انتظار تھا۔ چنانچہ اب لوہا گرم ہو چکا تھا، اب لوہے کے اوپر چوٹ مارنی تھی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے بڑے حکمت بھرے انداز میں اور نہایت نرم لہجے کے اندر اس مالک کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہنے لگے کہ آقا، یہ چیز تو میں نے آپ ہی کے طور طریق سے سیکھی ہے، آپ ہی کے رویے نے مجھے یہ چیز سکھائی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں بدی اور گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، جرائم کے اندر مبتلا آپ رہتے ہیں اور اللہ سے جزائے خیر کی آپ امید رکھتے ہیں۔ یہ چیز تو میں نے آپ ہی سے سیکھی ہے۔ جس طریقے سے کھیت کے اندر جو کا بیج ڈال دینے سے جو کی فصل اگتی ہے، گیہوں کی نہیں اگ سکتی، گیہوں حاصل نہیں ہو سکتے، تو پھر انسان زندگی کے اندر برائی کرتا رہے اور امید رکھے نتیجہ مجھے جزائے خیر کی شکل میں ملے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ناظرین، آج ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں نہ جانے ایسے کتنے انسان ہیں جن کی صورتحال بالکل اسی کے مطابق ہے کہ ان کی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا جرائم اور بدی اور گناہ ہے، لیکن وہ امید میں ہے کہ ہمیں جزائے خیر ملے گی۔ تو یاد رکھیے، انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا، انسان جو کرے گا اسی کا رزلٹ ملے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا عقل مند ہے وہ انسان، عقل مند ہے وہ شخص کہ جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا رہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور بیوقوف ہے، پاگل ہے وہ شخص جو اپنے نفس کی خواہشوں پر چلے اور پھر اللہ سے امید بھی باندھے۔ تو ناظرین، اس حکمت بھری حکایت کی روشنی میں ہم سب کو اپنی زندگی کے اوپر بھی ایک احتسابی نگاہ ڈالنی چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی پر نگاہ ڈال کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے جو روزمرہ کے اعمال ہیں وہ اعمال کس شکل کے ہیں، وہ اعمال کیسے ہیں، اچھے ہیں یا برے۔ اگر برے ہیں تو ابھی ہم اپنے اعمال کے اندر تبدیلی پیدا کریں، اپنے رویے